16 دسمبر کی مناسبت سے 1971 کا واقعہ ہو یا اے پی ایس اٹیک جس کو آج 10 سال گزر گئے وہ واقعہ ہو، ہمیں سب کو سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں کیوں ہوئے۔ کبھی داخلی تقسیم اس قدر نہیں بڑھ جانی چاہیے کہ ملک دو لخت ہو جائے، اور نہ ہی کبھی دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو وہ موقع ملنا چاہیے کہ اس قوم کے بچوں کو شہید کر دیں۔ بہت ساری چیزیں آج بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ اس قوم کے بیٹے جو آج بھی سرحدوں پہ شہید ہوتے ہیں وہ بھی اس قوم کے بیٹے تھے جو اے پی ایس اٹیک کے اندر جن کی شہادت ہوئی، ہمارے بچے تھے، ہماری اولاد تھے، اور وہ سارے پولیس کے جوان ہوں، ایف سی کے ہوں یا فوج کے جوان ہوں جن کی روزانہ شہادت ہو رہی ہے، وہ بھی اس قوم کے بیٹے ہیں۔ تو ہمیں کہیں اپنا وہ راستہ درست کرنے کی ضرورت ہے جہاں ان ایلیمنٹس کو موقع مل جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس آئیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، اس قوم کے بیٹوں کو شہید کریں۔ اسی طریقے سے جو کچھ ایسٹ پاکستان میں ہوا، کیا آج تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ کسی صوبے کے اندر ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ معاملات بڑے واضح ہیں، سمجھنے کے لیے بڑی مشکل پیش نہیں آتی۔ اصلاح کرنے کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے اندر ہم شش و پنج میں اور گریز میں مبتلا رہتے ہیں، جھجک میں مبتلا رہتے ہیں، حالانکہ ملک کے استحکام کی خاطر، یکجہتی کی خاطر ساروں کو آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ ہم جڑے رہیں۔ مضبوطی تبھی ہے کہ ہم انٹرنلی آپس کے اندر جو مفاہمت والا رویہ ہے، جو ماحول ہے ملک کے اندر، وہ سازگار رہے۔ جو آج کے پروگرام کے ہمارے ایشوز ہیں اس کے اندر پاکستان کے اندر مانیٹری پالیسی کا اجرا ہے نیا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ایک جوائنٹ سیشن کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ وہ ہونا یا نہیں ہونا۔ تازہ اس کے اوپر اپڈیٹ یہ ہے کہ شاید جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ساتھ جو بیہائنڈ دا سین ایک بات چیت کا عمل چل رہا ہے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے، اس کو گنجائش دینے کے لیے ممکنہ طور پر جوائنٹ سیشن ہو سکتا ہے، کل نہ ہو، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دونوں ایشوز کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہمیں جوائن کریں گے عارف حبیب صاحب، معروف بزنس لیڈر ہیں کراچی سے۔ عارف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی ایف سے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمانی سیکرٹری ہیں اطلاعات کے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سب پروگرام میں اپنے پولیٹیکل ٹاپکس کی طرف آتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب آپ ہی سے سٹارٹ کروں گا۔ ہمارے رپورٹرز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر فائل کی کہ جے یو آئی مدارس کے ساتھ مختلف علماء اکرام کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے، اور وہ چاہے گی کہ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئرلی حکومت کے سامنے رکھے، اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ مفاہمت ہو جائے کہ معاملہ تنازع کی شکل نہ اختیار کرے بلکہ بیہائنڈ دی سین بات چیت سے حل ہو جائے۔ اس لیے شاید کل جوائنٹ سیشن نہ ہو، ٹائم تھوڑا آگے کر دیا جائے۔ آپ بتائیے اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں اتحاد تنظیماتی مدارس کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، جو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، جو اتحاد تنظیمات، جو 5-6 تنظیمات وفاق ہے پاکستان میں، بڑے اس سے بڑے نہیں ہے، سب سے بڑا جو وفاق ہے وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، پوری پاکستان میں۔ تو مولانا تقی صاحب کی جو وفاق کے صدر ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور اتحاد کے بھی صدر ہے، اور مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب جو پہلے رویتی لال کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، وہ اس اتحاد کے جنرل سیکرٹری ہے، اور مولانا حنیف جالندھری صاحب جو وفاق المدارس کے جنرل سیکرٹری ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ بھی ہے۔ اور اس میں جو تنظیمات مدارس کی مشاورت سے جو 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ جو بل انیشیٹو لیا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ مدارس کی مشاورت سے 2023 میں بھی اور 26ویں یعنی ترمیم کے ساتھ، تو آج ان کا ایک اہم میٹنگ جاری ہے، اور کل بھی 17 کو پھر میٹنگ ہے۔ شاید کل صرف وفاق المدارس کا ہوگا، میری جو معلومات ہیں، ہو سکتا ہے اتحاد کے بڑے بھی اس میں شریک ہو، مولانا صاحب بھی۔ مولانا صاحب نے پشاور میں اعلان کرنا تھا اپنی حکمت عملی کا کہ جو بل دونوں ایوانوں سے پاس ہوا اور تمام حکومتی پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا، بشمول ان کی پارٹیوں کی قیادت نے پھر اس پر اعتراض لگایا یا تاخیری حربے استعمال کیے گئے، تو سکر میں مولانا صاحب نے 8 دسمبر پشاور کی جلسے کا حوالہ دیا کہ اگر نہ ہوا تو 8 دسمبر کو ہم اپنا لائحہ عمل اعلان کریں گے۔ تو مولانا صاحب نے پھر 8 دسمبر کو پشاور میں اعلان اس لیے نہیں کیا
کہ اتحادی تنظیمات اور وفاق کے صدر مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مولانا صاحب سے رابطہ کیا تھا، ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنا لائحہ عمل جو اعلان کرتے ہیں اس کو 17 تک مؤخر کریں، کیونکہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہمشیرہ انتقال کر گئی تھی، وہ اس میں مصروف تھے۔ تو آج اور کل یہ اجلاسات ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو آپ نے عرض کیا ہے ایک مسودہ دیا گیا ہے، جو میری معلومات ہے وہ شاید وہ تجویز کردہ جو مسودہ ہے، جو بھی سفارشات اس کی جو بھی شکل ہے، وہ اسی اجلاسات میں اس پر ڈسکس ہوگی، وہ بھی زیر غور لایا جائے گا۔ کیا اس مسودے کے اوپر یہ ہمیں کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی چند روز پہلے بتایا تھا کہ کچھ نئی تجویز آئی ہے ادھر سے اور مثبت پیش رفت ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ جو یہ تو میں دیکھیں مسئلہ ابھی آج جو اجلاس ہو رہا ہے تنظیمات کا، اسی مسودے کو زیر بحث لایا جائے گا، تو چیز مشاورت سے ہوگی، مولانا صاحب اکیلے بھی نہیں کریں گے، اتحادی تنظیمات مدارس کے سربراہوں سے مشاورت کر کے اس اجلاس میں، اس کے بعد پھر ایک متفقہ لائحہ عمل یا ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آئے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 17 کو جو کل 17 ہے جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا، آج میں نے سنا ہے کہ اس کو جیسے آپ نے بھی اپنی ابتدائیہ میں فرمایا کہ ان کو مؤخر کیا گیا ہے، ویسے مولانا صاحب نے گزارش کی تھی وزیر اعظم سے کہ آپ 17 کو نہ کریں یہ اجلاس۔ مولانا تقی صاحب کی بھی یہی خواہش تھی، کیونکہ 16 اور 17 کو مدارس کا اجلاس ہے، اس کے بعد پھر کسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ تو آج میں نے سنا ہے کہ وہ اجلاس مؤخر ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اس کی ابھی نوٹیفیکیشن اجلاس کی ہوئی نہیں تھی، امکان تھا، لیکن حافظ صاحب جو معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے بل والے معاملے میں، لگتا ہے آپ کو، کیونکہ دانیال صاحب کی بات سے بھی لگتا ہے کہ وہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کا موڈ لگتا ہے، پرائم منسٹر کے بھی جو قریبی ذرائع ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو خفا نہیں کرنا چاہتے، تو راستہ نکلتا لگتا ہے مجھے۔ لیکن عظیم صاحب بات تو یہی ہے کہ یہی کچھ ہونا چاہیے، جیسے کہ حکومت کی بعض ذمہ داروں کی طرف سے بیانات میں سن رہا ہوں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے لیے محترم بھی ہے اور ہم قابل قدر بھی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم کوئی ایسی مشکل نہیں پیدا کریں گے مولانا صاحب کے لیے۔ ابھی دانیال صاحب نے بھی یہی بات کی، جہاں بھی میں سن رہا ہوں یہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ اور افسوس اس بات پر ہے کہ جب 1 مہینہ مسلسل نیگوسیشن ہوتا رہا، جس میں ہمارے لایر بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لایر بھی تھے، حکومت کا وزیر قانون اور ان کے لایر بھی موجود تھے، پھر اپنی قیادت سے ان کی مشاورت ہوتی رہی، پھر سرکار نے اپنی طرف سے وہ بل پیش کیا۔ اگر اس کا اتفاق نہیں تو تحفظات تھے یا اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا، اس وقت تو کسی نے نہیں اٹھایا، بل تمام ایوانوں سے پاس ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ کیا گیا، پیپلز پارٹی نے ووٹ بھی کیا دونوں ایوانوں میں کو پاس کرانے کے لیے، اور بعد میں صدر صاحب نے ایوان صدر سے وہ اعتراضات لگائے گئے، اور حکومت نے یہ کچھ کیا کہ حکومت جا کے علماء کو فرنٹ فٹ پہ لا کر ان کو بٹھایا، ان علماء کے ساتھ یا مولانا صاحب کے مقابلے میں جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا وہی وزراء جس نے اس بل کو 26ویں ترمیم کے ساتھ جو بل پاس کیا گیا اس کے ساتھ سامنے مولانا صاحب کو کھڑا کیا، اس بل کے خلاف جو بل خود حکومت نے پیش کیا اور حکومتی پارٹیوں نے ووٹ کیا، اس پر ہمیں بہت بڑا دکھ ہوا کہ حکومت کا یہ رویہ کیوں، اور پیپلز پارٹی ہمارے لیے ان کی قیادت محترم ہے، بلاول صاحب خود آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، میں دبئی میں تھا، انشاءاللہ یہ سالو ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی بلاول صاحب گئے گھنٹوں میں وہاں ایوان صدر سے اس پر اعتراض لگا کر باہر بھجوا دیا۔ شرجیل میمن صاحب یہ کیوں ہوا؟ دوبارہ دہرائیے گا، کیونکہ پہلے ہم آپ کو سن نہیں پائے۔ جے یو آئی کے اعتراض بھی ہیں اور آپ سے گلہ شکوہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ندیم صاحب۔ میں نے آپ کا میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ اب کلیئر آ رہی ہے سر۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس بھی یہ رہی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں اور افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے حل ہوں، اور 26ویں آئینی ترمیم میں بھی نمبر ہونے کے باوجود بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہی کوشش رہی کہ مولانا صاحب کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں اور ہر پروسیس میں سارے ساتھ ہو۔ اب جہاں تک یہ شکایت ہے مدارس کے حوالے سے، تو میں آپ کو ایک واضح بتا دوں کہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے حکومت وقت نے، کیونکہ حکومت وقت کو پتا ہے کہ کون سے فیصلے کے کیا ریپرکشنز آنے ہیں اور کون سے فیصلے سے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ملک کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کی بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حکومت کی طرف سے کوئی اعتراضات ہیں یا کوئی خدشات ہیں، یا حکومت کو کسی اور جگہ سے کوئی اعتراضات یا خدشات ہیں، لیٹ سپوز کہ جی اگر کوئی فیٹ اپ کا ایشو یا کوئی اور ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ فیصلہ حکومت وقت میں کرنا ہے. ایوان صدر یا گورنر ہاؤس جو ہوتے ہیں وہ سیریمونیل پوسٹ ہے، فیصلے اور ڈیسیجنز جو کرنا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ حکومتوں نے کرنا ہے. شرجیل صاحب یہ تو کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے تو ووٹ کیا تھا، بلاول نے وعدہ کیا تھا، تو بعد میں زرداری صاحب نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، تو اس کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا، جو چیز ان سے پہلے پرومس کی گئی تھی بعد میں آپ لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں ہے، یہ ان کا گلہ ہے. ندیم صاحب ایک چیز آپ بھی سمجھتے ہیں، مولانا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں جس میں پیپلز پارٹی کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ یا نقصان ہو رہا ہو، کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بیانی کرے گی، یا تو کوئی مطلب اگر ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو یا تو ہمیں کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے، یا اگر ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. اور میں اس کا ڈاؤٹ گورنمنٹ کو بھی نہیں دوں گا کہ جی گورنمنٹ کو بھی جو ہے کوئی فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر چیز سے میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایشو ایسے ہوتے ہیں جس میں جو گورنمنٹ چاہتی ہوگی. ذرا گورنمنٹ نے بھی جو صالح نذیر صاحب منسٹر صاحب ہیں وہ بھی گئے ہیں، گورنمنٹ کے رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کے پاس گئے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ان کے پاس گئے ہیں. تو سارے لوگ یہ نہیں کہ جب اب مولانا صاحب سے خدا نہ خواستہ کہ کام ہو گیا، مولانا صاحب سے رابطہ نہیں کر رہا. ڈیفینیٹلی بہت کوشش ان کی ہے کہ مولانا صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جائے. ظاہر یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، ہر فیصلے کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ دیکھنے کے خدا نہ خواستہ کسی چیز کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں جس کے آفٹر افیکٹس جو ہے وہ پاکستان پہ آ رہے ہوں یا پاکستان پہ کوئی ایشو ہو. تو اس کے لیے میرے خیال سے ہم سب کو مولانا صاحب ایک بہت ہی سیزنڈ اور اچھے پولیٹیکل لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بھی سچویشن کو سمجھتے ہیں. اچھا شرجیل صاحب ایک بریک قریب